سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جائے۔ بہترین فارمولہ ایک چیز آپ کی خدمت میں اور التماس دعا کہ دیکھیں زندگی میں ان کیفیتوں کو پیدا کریں جو اللہ کے ولیوں کے پاس تھی۔ اللہ کے ولی اپنی زندگی میں کچھ حصہ ایسا رکھتے تھے جس سے وہ اپنے پروردگار سے باتیں کرتے تھے، یعنی خلوت ہونی چاہیے، تھوڑا ٹائم میں اپنے آپ کو دوں کہ میں اپنے پروردگار سے باتیں کروں۔ آپ رسول خدا کی زندگی کی طرف متوجہ ہوں، وہ رسول کی جسے پروردگار نے بنایا کہ میں پہچانا جاؤں، وہ رات کو سجدے میں کبھی دایاں رخسار رکھ کر کبھی سجدے خاک پر رکھ کر کیا فرما رہے ہیں کہ رب لا تقلی الی نفسی طرف عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑو، مجھے میرے حال پہ مت چھوڑو، اور اگر مجھے خدا میرے حال پہ چھوڑ دے میں تو تباہ ہو جاؤں گا۔ یعنی عالم دین کہتے ہیں کہ میں نجف اشرف زیارت پہ گیا اور حرم میں مولا سے کہا کہ مولا کوئی تو شخص مجھے دکھا دیں کہ جس سے میں حال دل کہہ سکوں، یعنی معنویت کی تشنگی تھی۔ کہتا ہے ابھی میں یہ کرتا کرتا ایک مدرسے کے سین میں بیٹھا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اوپر والے کمروں میں سے ایک بڑا نورانی چہرہ آیا، اذان دی، اور میں نے دیکھا کہ بندے سے نور کی طرح چیزیں نکل رہی، اذان دی، اس نے مجھے دیکھا لیکن متوجہ نہیں ہوا اور چلا گیا۔ وہ میرا دل بڑا ہوا کہ میں نے کہا یا امیر المومنین، ایک ہی تو شخص کو نظر آیا تھا کہ جس کے چہرے سے وہ معنویت تھی، مگر وہ بھی اس نے میری طرف نہیں دیکھا، متوجہ نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں ابھی میں نے یہ توسل کیا تھا تو وہ شخص دوبارہ آیا اور اس نے کہا کہ اوپر آ جاؤ، مجھے اوپر بلایا۔ وہ بہت بڑے عالم دین، عالم طالقانی تھے کہ جو پہلے چرواہے تھے، یعنی جانوروں کو، بھیڑ بکریوں کو چرواہا یعنی کھیتوں پہ چراتے تھے۔ وہاں پر انہوں نے ایک دفعہ کہیں قرآن کی تلاوت سن لی، کوئی تلاوت کر رہا تھا، جب قرآن کی تلاوت سنی، کیونکہ پڑھے لکھے تو تھے نہیں، مگر دل جو ہے وہ مقلب ہو گیا، کنورٹ ہو گیا کہ کاش پروردگار میں کب اس طرح قرآن پڑھ سکوں گا اور سمجھ سکوں گا۔ بس یہ ایک اندر سے آہ نکلی، خدا نے کھینچ لیا۔ 40 سال کی عمر میں حوضے گئے اور جو کتاب کوئی بھی بولتا تھا وہ پڑھانا شروع کر دیتے تھے۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں ان کے سامنے بیٹھا رہا بہت دیر تک، وہ مجھے دیکھتے رہے، میں انہیں دیکھتا رہا اور میں روتا رہا۔ وہ احوال، وہ کیفیتیں، وہ مشاہدات، اور اس مقام پر تھے کہ وہ عالم دین کہ انہوں نے رات جو ان کی آخری تھی، جو وہاں کام کرتا تھا مدرسے میں، اسے کہا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب کوئی طالب علم بولے کہ مرتضیٰ طالقانی انتقال ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، تو مجھے کفن دفن دے دینا۔ اب وہ سمجھا کہ شاید ایسے ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن عین اسی وقت پہ فجر کی اذان دی اور جا کر جو ہے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ طالب علم نے کیا دیکھا کہ قبلہ کی طرف رخ کر کر خود چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں اور دنیا سے چلے گئے۔ یعنی لقاء اللہ ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے جڑنا ہے۔ اصل ہدف یہ ہے انسانیت کا۔ امام حسین علیہ السلام کا اصل ہدف خداوند متعال ہے۔ آج ہم سب کی نگاہیں امام حسین کی طرف ہیں۔ آپ اربعین میں جائیں انشاءاللہ، ہم سب کو اربعین کی زیارت نصیب ہو۔ ہم سب کی نگاہ کہاں ہے؟ ہم سب جو پیدل چل رہے ہیں یا گھروں سے نکل رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کربلا پہنچ جائیں، حرم امام حسین پہنچ جائیں۔ یعنی کروڑوں کی نگاہ امام حسین کی طرف ہے اور حسین کی نگاہ اپنے پروردگار کی طرف ہے۔ یہ